دیکھو یہ وہی حویلی ہے جس کی میں بات کر رہی تھی. کتنی خوبصورت ہے نا. بہت ہی پرانے زمانے کی ہے لیکن اب یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا. کبھی یہ کسی مہاراجہ کی حویلی ہوا کرتی تھی. سنا ہے وہ مہاراجہ ایک لڑائی میں مارے گئے. ان کے بعد اس حویلی میں کبھی کسی نے قدم نہیں رکھا. آس پاس کے لوگ کہتے ہیں یہ حویلی بہت ہی خطرناک جنات کا مسکن ہے. جو بھی یہاں آتا ہے زندہ واپس لوٹ کر نہیں جاتا. پچھلے ہفتے جب ہم اس گاؤں کی طرف آ رہے تھے راستے میں کچھ لوگ ملے. انہوں نے ہمیں وارننگ دی تھی کہ اس حویلی کے قریب مت جانا ورنہ ہماری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. مگر ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہم آگے آ گئے. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں. 2 دن ہم لوگ یہیں رکے تھے اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس سے ہمیں یہ لگے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے. تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں پر ریسرچ کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. میں نے حمیرہ سے کہا تو وہ مان گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن یار ہم اکیلے یہاں کیسے رہیں گے؟ تمہیں پکا یقین ہے نا کہ یہاں پر کوئی جنات وغیرہ نہیں رہتے؟ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہم دونوں یہاں پر کسی سے مدد بھی نہیں مانگ پائیں گے. آس پاس تو کوئی بھی نہیں رہتا. حمیرہ کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی کہ یار مجھ پر یقین رکھو ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں پہلے بھی یہاں پر آ چکی ہوں. بس گاؤں والوں نے ایسی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں. تمہیں پتہ ہی ہے کہ لوگوں کو ذرا سی بات ملتی ہے تو اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. اب پریشان مت ہو. ہم اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں. ہم دونوں نے حویلی کا چاروں طرف سے جائزہ لینا شروع کر دیا. میں تو پہلے بھی یہاں پر آ چکی تھی اسی لیے ادھر ادھر کی تصویریں کھینچ رہے تھے اور حمیرہ تجسس سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے. وہ پہلی بار کسی ایسی جگہ پر آئی تھی. اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ ایسی جگہوں پر جنات رہتے ہیں اور اگر وہ وہاں پر گئی تو جنات اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس کی اماں اسے کہانیاں سناتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا. مگر میں تھوڑی من موجی تھی. مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا, الٹا میں ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. ہم دونوں میڈیا سائنس پڑھ رہے تھے. دونوں کا رجحان اسی طرف تھا. ایک پروجیکٹ کے لیے ہم اس خالی حویلی میں آئے تھے. ہمیں اس کی ریسرچ کرنی تھی. ریسرچ کیا کرنی تھی؟ دراصل ہم سب لوگ مل کر ایک چھوٹی سی شارٹ فلم بنانا چاہتے تھے اور اس فلم کا اسکرپٹ میں اور حمیرہ مل کر لکھ رہے تھے. اس لیے اس حویلی کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا. ہماری کہانی ایک پرانی حویلی کے ارد گرد ہی گھومتی تھی. اسی لیے جب میں نے اس حویلی کے بارے میں سنا تو سوچا یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنی کہانی لکھ سکتے ہیں. یہیں سے میں اپنے کردار بناؤں گی اور ان پر لکھنا شروع کروں گی. آدھی کہانی تو میں نے ویسے ہی سوچ لی تھی. جب حمیرہ کو میں نے بتایا کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک پرانی حویلی ہے, ہم وہاں جا کر کچھ دن ریسرچ کریں گے, اس کے بعد اس کے اوپر ایک اچھی سی کہانی لکھیں گے تاکہ ہماری فلم کا اسکرپٹ بہت اچھے سے تیار ہو جائے. حمیرہ نے جب سنا کہ ایک پرانی حویلی میں جا کر اس کہانی کو لکھنا پڑے گا تو وہ فوراً سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی تم جانتی ہو میں ایسی جگہوں پر نہیں جاتی ہوں. پھر بھی تم نے وہی جگہ ڈھونڈی. لیکن میں نے حمیرہ کو کسی نہ کسی طرح سے منا ہی لیا. یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہ کامیاب ہو جائے تاکہ فیلڈ میں ہماری جگہ بننا شروع ہو جائے اور ہمارا نام بنے, لوگ ہمیں کام دیں. یہ پہلا تجربہ ہونے جا رہا تھا اس لیے میں پورے دل سے محنت سے کام کر رہی تھی. اپنے گروپ کو میں لیڈ کر رہی تھی اسی لیے ہر چیز مجھ سے پوچھ کر کی جاتی تھی. میں حمیرہ کو لے کر یہاں آ تو گئی مگر وہ بار بار گھبرا رہی تھی. حویلی میں کسی بھی کمرے میں جانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی. 1-2 بار تو میں جھنجھلا گئی اور میں نے کہا حمیرہ اب بچپنا چھوڑ دو, اب تم بڑی ہو گئی ہو اور ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دو. دیکھو میں یہاں پر ہوں اور اس حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کچھ یہ لوگ گاؤں والے کہتے ہیں. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تم اس حویلی میں اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتی ہو, کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا. یوں میں ہر جگہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی. میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی اور دوبارہ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا. میری باقی کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی تھی. ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے لیکن حمیرہ مجھے پریشان نظر آتی. جب میں نے فارغ وقت میں اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے, تم اتنا پریشان کیوں ہو, تو اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے اس حویلی سے, کہیں واقعی یہاں پر جنات نہ ہو. اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا. میں نے حمیرہ سے کہا میں تمہیں کتنے وقت سے سمجھا رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے, اب تم خواہ مخواہ مجھے غصہ دلا رہی ہو. مجھے ناراض ہوتا دیکھ کر وہ بولی اچھا ٹھیک ہے, اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. ہم سب نے اپنے اپنے حصے کے کام بانٹ لیے تھے کیونکہ اس حویلی میں کافی کچرا وغیرہ بھی تھا اور ہمیں وہاں کی صفائی کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. جگہ جگہ دھول مٹی نظر آ رہی تھی. میں نے کہا میں کچن سنبھال لوں گی.
वैसे भी वो मुझे खाना पकाने का शौक था। किचन की सफाई के साथ साथ मैं खाना वगैरह भी तैयार कर देती जब तक ये लोग बाकी जगहों की सफाई करते थे। हवेली काफ़ी बड़ी थी और हमारा इरादा हवेली की सफाई करने का हरगिज़ नहीं था। हम बस 2-3 कमरे ही इस्तेमाल करने वाले थे और उधर की सफाई करनी थी। मैं सफाई के लिए झाड़ू वगैरह लेकर किचन में आ गई। सबसे पहले तो झाड़ू लगाया ताकि धूल मिट्टी तो हटे। वहाँ पुराने ज़माने के बर्तन रखे हुए थे, खाने पीने की अशिया हम अपने साथ लाए थे। यहाँ पर गैस वगैरह का इंतज़ाम तो नहीं था, लेकिन लकड़ियाँ मौजूद थी। हमने सोचा था कि लकड़ियाँ जलाकर खाना बना लेंगे। अच्छा खासा राशन हम लोग साथ लाए थे। किचन की सफाई से फारिग होकर मैं बाहर आई तो देखा तो मेरा हुलिया बहुत ख़राब हो चुका था। सोचा नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। गुसलखाना सामने ही बना हुआ था। यहाँ पर काफ़ी कमरे थे और हर कमरे में अलग से गुसलखाने मौजूद थे। मैं गुसलखाने में चली गई। नहाकर फारिग हुई तो बाकी सब भी अपने अपने काम कर चुके थे। मैंने अपनी टीम में मौजूद एक लड़के हमजा से कहा कि मेरे साथ चलकर लकड़ियाँ जमा करो ताकि मैं उन्हें जलाकर खाना बनाना शुरू कर दूँ। पहली बार मैं लकड़ियों पर खाना बनाने लगी थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि लकड़ियाँ वगैरह किस तरह से जलाई जाती हैं। हमजा और मैंने मिलकर आपस में लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में ये अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा हो गई थी। मैंने ईंटें वगैरह जमा की और उनके बीच लकड़ियाँ रखकर उन्हें जला दिया और उसके बाद मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। सब अंदर फ्रेश हो रहे थे। थोड़ी देर में खाना तैयार हुआ तो हम सब ने मिलकर खाना लगाया। खाना काफ़ी लजीज बना था। ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से दूर इस तरह घराने में पुरानी हवेली में बैठकर लकड़ियों पर पकाकर इस तरह से हम खाना खा रहे थे। खाने से फारिग होकर मैं लिखने के लिए बैठ गई। बाकी सब हवेली का जायज़ा ले रहे थे कि कौन कहाँ पर कौन सा सीन शूट किया जाएगा। हमने 3 दिन तक यहाँ पर रुकना था। मैं और हमीरा मिलकर हर चीज़ को अच्छे से देख रहे थे, क्योंकि वही चीज़ हमने अपनी कहानी में लिखनी थी। कुछ सीन वो लिख रही थी और कुछ मैं। रात हुई तो हमीरा ने रात का खाना तैयार किया। हालांकि उसे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। जब भी वो डरती थी हम सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि हमारे ग्रुप में वाहिद वही थी जिसे जिन्नात और भूत प्रेत के नाम से डर लगता था। खाने से फारिग होकर हम सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मुझे अभी लेटे थोड़ी देर ही हुई थी कि खिड़की के पास से कोई आवाज़ आने लगी। खटके की आवाज़ सुनकर हमीरा तो फौरन से उठ गई और कहने लगी, यार देखो यहाँ पर ज़रूर जिन्नात हैं। मैंने उसे डपट कर चुप करवाया और उठकर खिड़की के पास आई। हमारा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। मैंने झांक कर देखा तो हवेली के पिछले हिस्से में एक आदमी कुदाल थामे ज़मीन खोद रहा था। रात की इस पहर वो ज़मीन क्यों खोद रहा था? उसने चेहरे को ढक रखा था। मैं कुछ पल उसे देखती रही और फिर सोचा कि जाकर उससे खुद पूछाती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हमीरा ने मुझे नीचे जाते देखा तो कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? रात हो रही है, देखो हवेली से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हमीरा से कहा, कुछ नहीं होगा, मैं बस देख कर आती हूँ कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। वो बोली, ठीक है, अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलती हूँ। फिर वो मेरे साथ नीचे आई। हम दोनों धीरे धीरे चलते नीचे आए। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। बिजली का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हम रोशनी नहीं कर पाए। मैं मोबाइल की टार्च की रोशनी में ही आराम से कदम रखती नीचे आ रही थी। मैंने हवेली का भारी भरकम दरवाज़ा खोला तो उस पुराने ज़माने के दरवाजे को खोलने की कोशिश में पूरी हवेली में आवाज़ें गूंजने लगी। बहरहाल मैं बाहर आई और हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। हमीरा ने मुझे वहाँ जाते देखा तो कहने लगी, वहाँ मत जाओ, देखो अभी भी रुक जाओ। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी की और आगे बढ़ गई। पीछे झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अभी तो मेरे सामने कोई यहाँ पर कुदाल लेकर ज़मीन खोद रहा था, तो अब अचानक से कहाँ चला गया। इधर उधर निगाह की तो वहाँ आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ना ही कुदाल वहाँ पड़ी थी, ना ही ज़मीन का कोई हिस्सा खोदा गया लग रहा था। मैं परेशान सी ऊपर आ गई। हमीरा कहने लगी, क्या हुआ था? मैंने उसे सारा वाक़या बताया कि ऊपर से मैंने एक आदमी को देखा था। वो चेहरा ढके ज़मीन खोद रहा था, लेकिन जब मैंने वहाँ गई तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हैरत हो रही है कि वो आदमी यकायक कहाँ चला गया। पूरी रात बैठकर मैं यही सब सोचती रही। अगली सुबह मैंने हवेली के बाकी बंद कमरों को खोला और उन सब का जायज़ा लेने लगी। एक कमरे में मुझे बहुत सी गुड़िया और छोटे छोटे प्लास्टिक के गुड्डे मिले। प्लास्टिक की गुड़ियों पर लाल रंग लगा हुआ था। हमीरा कहने लगी, ज़रूर ये खून होगा, लेकिन मुझे वो खून नहीं दिख रहा था। एक तरफ से अजीब सी बदबू आ रही थी। उस बदबू की वजह से हमने फ़ौरन से अपने नाक पर हाथ रख लिया। ना जाने ये बदबू कहाँ से आ रही थी। मैंने पूरे कमरे का जायज़ा लिया तो एक कोने में मुझे हड्डियाँ पड़ी नजर आई। ये कौन यहाँ लाया होगा?
शायद बिल्ली लेकर आई हो। बाकी इस हवेली में ऐसा कुछ अजीब नहीं दिख रहा था जिससे परेशान होने की ज़रूरत पड़ती। आज रात दोबारा से मुझे वो आदमी नज़र आया। उसने आज भी अपना चेहरा ढक कर रखा था और ज़मीन खोद रहा था। मैं मुसलसल उसे देखती रही। उसने काफ़ी गहरी ज़मीन खोदी और ज़मीन खोद देने के बाद उसके अंदर जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, ऊपर से ज़मीन बराबर हो गई। आखिर ये कैसे मुमकिन था? वो आदमी खुद ही गड्ढा खोदे और उसके अंदर लेट जाए और उसके बाद ऊपर से ज़मीन भी बराबर हो जाए। किसी ने उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली थी, तो ऐसा खुद ब खुद कैसे हो गया कि वो घड़ा खोद कर खुद भर गया हो? मैं काफ़ी देर यही सब सोचती रही। मैंने सोचा कि ये सीन मैं अपनी कहानी में ज़रूर डालूंगी, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये मैं नहीं जानती थी। हमीरा से मैंने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि फिर से वही जिन्नात वगैरह की बातें करने लग जाती। मुझे हवेली की तारीख जाननी थी, इसीलिए गांव वालों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वही लोग थे जो मुझे इस हवेली की तारीख के बारे में बता सकते। बेहतर था कि मैं उनसे ही जाकर मदद मांगूं। जब मैंने ये बात अपनी टीम के लोगों से की तो सबने यही कहा कि गांव वाले हरगिज़ भी हमारी मदद नहीं करेंगे। जब वो हमें यहाँ आने से रोक रहे थे तो हमें इस हवेली के बारे में क्यों कुछ बताएंगे। मगर मैं अभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए अपनी टीम के साथ गांव वालों के पास चले आए। गांव यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद था। कुछ लोगों से मिलकर जब मैंने इस हवेली के बारे में सवालात किए तो वो वहाँ से भाग गए और कहने लगे कि दोबारा इस हवेली का नाम मत लेना। जब भी कोई इस हवेली का नाम लेता है ज़रूर कोई ना कोई मुसीबत आती है। हमारा इस हवेली से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों पर कोई मुसीबत टूट पड़ेगी। उनकी बातों को मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और गांव में बहुत से लोगों से इसी बारे में बात करना शुरू कर दी। फिर मैं एक चाय बेचने वाले के पास आई। उसने चाय का ठेला लगाया हुआ था और पास ही बिस्किट वगैरह भी रखकर बेच रहा था। मैंने उससे हवेली के बारे में सवाल किया कि हवेली की तारीख क्या है, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, क्या तुम कुछ जानते हो? उसने कहा, बीबी इस बारे में कोई सवाल मत करो। मैंने इधर उधर देखा और चुप करके कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। तो उसने मुझे बताया कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहती हैं तो गांव के सबसे आखिरी घर में जाएं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, वही आपको हवेली की सारी तारीख बता सकता है। वो हवेली का पुराना मुलाजिम रह चुका है, लेकिन थोड़ा सर फिरा है, इसलिए एहतियात से काम लीजिएगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो कोई तो मिला है जो हवेली के बारे में जानता है। अब मैं उससे हवेली की तारीख पता करूँगी। ये सोचकर मैं अपनी टीम के लोगों के साथ गांव के सबसे आखिरी मकान में चली आई। मकान बाहर से ही काफ़ी अजीब लग रहा था। हवेली के उस कमरे में जो गुड्डे गुड्डियाँ रखी हुई थी बिल्कुल वैसे ही घर के बाहर रखे थे। दीवार पर अजीब नक्शो निगार बने हुए थे। मैंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? आवाज़ तो किसी औरत की थी, मगर चाय वाली ने कहा था कि कोई आदमी रहता है। मैंने कहा, मैं शहर से आई हूँ, बात करनी है। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, बोलो लड़की, तुम्हें किससे मिलना है? मैंने अंदर झांकते हुए उस औरत से कहा, मुझे हवेली के पुराने मुलाजिम से मिलना है, कुछ बात करनी है। ये सुनते ही उसने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और कहा कि मुझे ज़रूरी बात करनी है, मैं अच्छे पैसे दूंगी। पैसों का सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। घर अंदर से काफ़ी छोटा था, सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल था। एक कोने में एक बूढ़ा मुंह तक चादर ताने लेटा हुआ था। वो औरत उसके करीब गई और कहने लगी, उठो, कुछ लोग मिलने आए हैं शहर से, हवेली के बारे में बात करना चाहते हैं। हवेली का नाम सुनकर वो फ़ौरन से चादर हटाकर बैठ गया और गुर्राहट नमा आवाज़ में कहने लगा, तुम लोग हवेली के बारे में क्यों जानने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आए तो वो तुम्हें मार देगा, तुम सबको मार देगा। मैंने उस आदमी से कहा कि कौन मार देगा? मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा कौन है जिसके बारे में बात करने से तुम सब लोग हिचकिचाते हो। हवेली क्या है, इसकी तारीख क्या है, मुझे ये सब जानना है और मैं ये जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। और औरत ने मर्द के कान में कुछ कहा तो वो खामोश होकर बैठ गया और कहने लगा, ठीक है, लेकिन पहले पैसे दो। मैंने उस औरत के हाथ में कुछ पैसे रखे। फिर उस आदमी ने मुझे कहानी सुनाना शुरू की और बोला, ये तकरीबन आज से 15 साल पहले की बात है। मैं रोज़मर्रा की तरह लकड़ियाँ काट कर जंगल से वापस आ रहा था। मैं इसी गांव में पैदा हुआ था और यहीं पला बड़ा था। गांव वालों के लिए लकड़ियाँ काट कर लाता था और उसी पैसे से अपना पेट भरता था। मैं जब भी लकड़ियाँ काट कर वापस आता तो रास्ते में ये हवेली पड़ती थी। इस हवेली को देखकर काफ़ी देर सोचता रहता कि यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं है। ये हमेशा बंद पड़ी रहती थी, आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। उस वक्त लोग इस हवेली के बारे में ऐसी बातें नहीं करते थे कि यहाँ पर आसेब वगैरह मौजूद है, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।
اسی لیے میں بہت ہی آسانی سے رات کے وقت بھی اس حویلی کے قریب سے گزر کر آ جاتا تھا۔ مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ اس حویلی میں رہنے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ اس ویران پرانی حویلی میں رہنے کے لیے کون آئے گا۔ یہ تو ایک مہاراجہ کی حویلی تھی اور ان کی موت کے بعد کسی نے بھی اس حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ہم سب کو شوق ہو رہا تھا کہ اس خاندان کو دیکھیں جو یہاں رہنے کے لیے آئے گا۔ میں بھی اس دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جلدی واپس آ گیا اور حویلی کے باہر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی گاڑیاں آئی اور ایک مرد اور 2 عورتیں گاڑی سے اترے۔ ساتھ میں انہوں نے اپنا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے حویلی کے باہر بیٹھا دیکھ کر عورت کہنے لگی، ادھر آ کر ہماری مدد کر۔ میں بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا اور فوراً ان کا سامان اتار کر حویلی کے پاس لے آیا۔ انہیں لگا کہ میں حویلی کا ملازم ہوں، اس لیے وہ مجھ سے حویلی کا کام کروانے لگے۔ انہوں نے حویلی کھولی اور اندر لے گئے۔ جگہ جگہ دھول مٹی پھیلی ہوئی تھی کہ ہم سب گاؤں کے لوگوں نے مل کر حویلی صاف کی۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مہمان آتا ہم ایسے ہی اس کی مدد کرتے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ مہمان نہیں آ رہے بلکہ آفت آ رہی ہے۔ حویلی صاف ستھری ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نئی آنے والی عورت نے کہا کہ آج سے اس حویلی میں ہم لوگ رہیں گے۔ یہ ہماری حویلی ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہمارے خاندان کا کوئی شخص یہاں نہیں آیا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہیں پر آ کر رہیں گے۔ اس حویلی کے اصل وارث ہم لوگ ہی ہیں۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ اگر یہ لوگ حویلی کے اصل وارث ہیں تو اتنے سالوں میں ایک بار بھی آ کر حویلی کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ خیر، ان کے سامنے بولنے کی جرت تو ہم میں سے کسی کے اندر نہیں تھی۔ وہ عورت شکل سے ہی بہت بدزبان لگ رہی تھی۔ سب اس سے ڈر رہے تھے۔ گاؤں بھر میں حویلی کی نئی مالکن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ وہ تو مالکن تھی اور ساتھ میں اس کا بیٹا اور بہو بھی آئے تھے۔ حویلی کی مالکن نے مجھ سے کہا کہ اب تم روزانہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آ جانا، میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی، اور گاؤں والوں سے کہا کہ آج کے بعد گاؤں میں یہ صرف میرا ہی حکم چلے گا، اور جس نے میرا حکم نہیں مانا میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گی۔ گاؤں والے اس عورت کے آنے پر سخت جنجلائے ہوئے تھے۔ انہیں وہ عورت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ ہم یہ بات بھی نہیں جانتے تھے کہ واقعی میں وہ اس حویلی کی وارث ہے یا نہیں، یا پھر ایسے ہی آ کر حویلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے سوچا کہ کچھ دن رہنے دیتے ہیں، اگر کچھ گڑبڑ کی تو سب مل کر اس گاؤں سے انہیں نکال دیں گے۔ اس دن کے بعد سے میں حویلی کام کے لیے جانے لگا۔ وہ پورا دن مجھ سے کام کاج کرواتی، اور جب پیسے دینے کی باری آتی تو بہت کنجوسی کرتی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کی بہو ہمیشہ خاموش رہتی اور اپنی ساس سے ڈری رہتی۔ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ اس کی ساس اس پر بہت ظلم کرتی۔ اس عورت کا بیٹا بھی اپنی ماں کے اشاروں پر ناچتا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے۔ وہ بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا۔ اکثر تو میں نے اسے نشہ وغیرہ کرتے دیکھا تھا۔ یا تو وہ گھر سے باہر رہتا، اور اگر گھر میں رہتا تو اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا۔ وہ ماں بیٹا دونوں مل کر اس عورت پر ظلم کرتے۔ ایک دن وہ مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں بیٹھی روتی نظر آئی۔ میں چپکے سے اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی، لیکن میں نے اسے کہا، بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہاری ساس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے یہ سب لوگ بہت عجیب لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ واقعی میں اس حویلی کے وارث ہیں؟ آج سے پہلے تو کبھی اس حویلی میں کوئی نہیں آیا، تو اتنے عرصے میں یہ سب لوگ کہاں تھے؟ اب اچانک آ کر کہہ رہے ہیں کہ حویلی کے مالک ہیں۔ سچائی کیا ہے بیٹی، تم مجھے بتاؤ، تم مجھے بھلی لگتی ہو۔ میری ہمدردی پا کر اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کیا کرتی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ اتنی سے کمائی میں گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر سے ہم بہن بھائیوں کی شادی کا خرچہ۔ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اماں ابا کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ کون مجھ سے شادی کرے گا۔ اتنی زیادہ غربت تھی کہ جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اماں کو لگ رہا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن ایک عورت ہمارے گھر پر آئی۔ نہ جانے اسے کس نے ہمارے بارے میں بتایا تھا۔ دکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کافی دیر بیٹھ کر اماں سے باتیں کرتی رہی، پھر بولی، میں نے سنا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہو۔ دراصل میں اسی مقصد کے لیے آئی ہوں۔ رشتے کی بات سن کر تو اماں فوراً سے خوش ہو گئی۔ اس عورت نے کہا، میں جانتی ہوں تم لوگ کافی غریب ہو اور لڑکے والوں کو جہیز نہیں دے سکتے، مگر ایک فیملی ہے، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، ضرور تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے مان جائیں گے، کیونکہ اکلوتا بیٹا ہے تو اتنا جہیز وغیرہ بھی نہیں مانگیں گے۔ مجھے اچھی فیملی لگتی ہے، میں کل ہی ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ بھی ایک اچھی اور نیک لڑکی اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہاری بچی تو ویسے ہی بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ہاں کر دیں، میں بات چلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ شاید وہ رشتے کروانے والی تھی۔
अम्मा तो खुश हो गई कि मेरे लिए कोई रिश्ता आ रहा है। अगले दिन वो औरत अपने साथ किसी को लेकर हमारे घर आ गई। काफ़ी देर तक अम्मा और वो दोनों औरतें एक दूसरे से बातें करती रहीं। उनके जाने के बाद अम्मा खुशी खुशी मेरे पास आई और कहने लगी, देखो मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। उस औरत को तुम बहुत पसंद आई हो और अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए देकर गई है। अब तुम्हारे अब्बा जैसे ही घर आएंगे मैं उन्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगी, देखना वो भी खुश हो जाएंगे। शाम को जब अब्बा आए तो अम्मा ने उन्हें पूरी बात बताई। अब्बा सुनकर खुश तो हुए, लेकिन ये भी था कि हम उन औरतों को जानते नहीं थे, इसलिए वो परेशान हो गए और कहने लगे कि अच्छे से देखभाल कर रिश्ता करना। हमारी बेटी फूलों जैसी है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, वो औरतें बहुत अच्छी थीं। अम्मा ने उन पर भरोसा कर लिया और यूँ मेरे रिश्ते की बात करना शुरू कर दी। कुछ मुलाकातों के बाद ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब्बा अभी भी लड़के से मिलने गए और उन्हें वो लड़का पसंद आया। यूँ फटाफट रिश्ता तय हो गया और कुछ ही महीने बाद शादी का ऐलान हो गया। लड़के वालों ने जहेज़ वगैरह की कोई बात नहीं की। यकीनन उन्हें हमारी गुर्बत के बारे में पता ही होगा कि हम जहेज़ नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं भी खुश थी कि इतने अच्छे लोग मिलने वाले हैं। शादी से कुछ दिन पहले ही मेरी सास ने असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन हमारे घर आई और कहने लगी, हाँ बहन बताओ, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या जहेज़ बना रखा है? हमारे यहाँ तो अच्छा खासा जहेज़ देने का रिवाज है। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, देखें हम तो बहुत गरीब हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे हालात क्या हैं, ऐसे में हम जहेज़ कैसे बना सकते हैं? और आपने भी अभी तक ऐसी बात नहीं की कि यही सोचकर हमने रिश्ता पक्का कर दिया कि इतने अच्छे लोग हैं। उस औरत ने फ़ौरन बात बदली और कहने लगी, नहीं नहीं, हम कोई लालची थोड़ी हैं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी कि अगर कोई सामान वगैरह रखवाना है तो मैं अपने बेटे का कमरा खाली करवा दूँ। लेकिन अम्मा ने उन्हें मना कर दिया। उस औरत का चेहरा उतर गया। फिर वो गाहे बगाहे यही बातें करती थी कि हमारे ख़ानदान में ये देने का रिवाज है, वो देने का रिवाज है। अम्मा बाहर मुमकिन कोशिश करके हर चीज़ पूरी देने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती थी कि उन दोनों पर बोझ पड़ रहा है। मैंने अम्मा को मना भी किया कि इतना खर्चा मत करें, आप कर्ज ले तो रहे हैं लेकिन उतारेंगे कैसे? लेकिन अम्मा ने कहा कि तुम्हारी शादी भी करनी है। इतनी मेहनतों से कर्ज लेकर मेरी शादी तय हो गई। मैं हर लम्हा परेशान थी कि अम्मा अब्बा लोग ये कर्ज उतारेंगे कैसे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि घर के खर्चों को पूरा कर पाएं, तो यह कर्ज कैसे उतरेगा? अम्मा ने मुझे मना किया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी शादी पर तवज्जो दो। मेरी सास ने मुझे बहुत से जेवर चढ़ाए। लोग कहने लगे कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, सब वाह वाह करने लगे। इतने ज़्यादा सोने के जेवर चढ़ाए। शादी होकर जब मैं अपने ससुराल में आई तो मुझे पता चला कि वो सारे जेवरात नकली थे। सिर्फ इन लोगों ने बेचकर अपनी झूठी नुमाइश करने के लिए ड्रामा रचाया था। उसके बाद मुझे वहाँ पर मौजूद औरतें मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी सास को अभी जानती नहीं हो, इससे बचकर रहना, ये नागिन है, नागिन तुम्हें ढस जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मैं कुछ घंटे की दुल्हन थी और इस तरह की बातें तो मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं घबराने लग गई। लोगों की चालाकियों को तो मैं समझ भी नहीं रही थी, मगर लोग मुसलसल मुझसे यही बातें कर रहे थे कि तुम्हारी सास ऐसी है वैसी है। मुझे लगा ऐसे ही मेरे सास से जलते होंगे, इसीलिए उसकी बुराइयां करते हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आई कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरी सास ही ऐसी है। और सिर्फ सास ही नहीं बल्कि मेरा शोहर भी अपनी माँ की बातों पर कान धरने वाला है। शादी की पहली रात थी। मुझे पता चला कि शादी में मेरे शोहर की कोई मर्जी शामिल नहीं है। उसने पहली रात ही मुझे धुतकार दिया और मैं ये सब देखकर रोने लग गई। अगले दिन सास ने अपना असल रूप दिखाया और कहा कि बस बहुत दुल्हन बन गई है, अब पूरे घर का कामकाज संभाल, और खबरदार जो तूने कहा कि तुझे मैके जाना है, भूल जा उस घर को। उनके इतने जुल्म पर तो मैं बैठकर रोने लग गई। लेकिन फिर उस ज़िंदगी को कबूल करना पड़ा, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शादी के लिए। अगर उन्हें पता चलता कि मेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है तो वो बिल्कुल टूट कर रह जाते। मैंने हर चीज़ अपने अंदर दबा कर रखना शुरू कर दी। लोग नई दुल्हन से मिलने के लिए आ रहे थे और मैं किचन में काम कर रही थी। सास का ये रवैया देखकर सबने चुप रहना मुनासिब समझा और उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। मेरा शोहर जवारी था और लड़की बाज भी था। हमेशा घर से बाहर रहता और लड़कियों के साथ वक्त गुजारी किया करता। जुए के पीछे तो उसने घर की हर चीज़ बेच दी थी। जब थक हार जाता तो आकर मुझे मारता पीटता। मेरी सास भी ऐसा ही करती। ज़रा सी गलती पर मुझे मारना शुरू कर देती, हद से ज़्यादा ज़ख्म देती।
شادی کو کافی عرصہ گزر گیا اور میں ایک بار بھی اپنی ماں باپ سے ملنے نہیں جا سکی۔ وہی لوگ مجھ سے ملنے آتے اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہوتے۔ میں انہیں تسلی دیتی کہ ایسا کچھ نہیں، ہم غلط سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ میں گر گئی تھی، کبھی کیا بہانے بناتی، لیکن سب کو پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ میری ساس مجھے مارتی ہے اور شوہر بھی مارتا ہے۔ محلے کی عورتیں مجھ سے ہمدردی کرتی اور میری ساس محلے کے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر برائیاں کرتی تھی۔ میری ساس کی بہت بری عادت تھی، جیسے ہی صبح اٹھتی ناشتہ وغیرہ کر کے مجھے صلواتیں سنانے کے بعد چادر اوڑھ کر محلے میں نکل جاتی۔ محلے کے ایک ایک گھر میں جا کر غیبتیں کرتی۔ نہ جانے کتنوں کا گھر ان حرکتوں کی وجہ سے توڑوا چکی تھی۔ محلے کی ایک لڑکی جو سیدھی سادی اور شریف تھی، وہ صبح کالج جا رہی تھی تو ایک لڑکے نے اس کا راستہ روک کر پریشان کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکلی اور میری ساس صاحبہ نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے اتنی مرچیں لگائی کہ نہ جانے اس لڑکی کو کیا کیا بنا دیا، اور کہنے لگی کہ ضرور اس لڑکی کا اس سے چکر چل رہا ہے۔ محلے کے ہر گھر میں جا کر یہ بات کہہ کر اس بیچاری کا جینا حرام ہو گیا اور مجبوراً ان شریف لوگوں کو اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے شفٹ ہونا پڑا۔ ان عادتوں کی وجہ سے پورے محلے کے لوگ تنگ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساس ان کے گھروں میں داخل ہو، لیکن وہ پھر بھی جاتی تھی۔ اب تو وہ یہ بھی نہیں بول سکتے تھے کہ نہیں ہمارے گھر سے نکل جاؤ، لیکن ساس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو انہیں برداشت کرنا پڑ رہا تھا، اور میری ساس کو لگتا تھا کہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ان کی ایسی خوش فہمی پہ تو میں ہنس کر رہ جاتی۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 4 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک بار بھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور ساس ہر وقت یہ کہتی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ان کی باتیں سن کر تو میں شرم سے ڈوب مرتی۔ جب وہ مجھے مارتی تو پورے محلے میں میری چیخیں گونجتی تھیں۔ حالات اتنے ابتر ہوتے جا رہے تھے کہ ایک دن ایک محلے کی عورت نے پولیس والے کو فون کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ اس کی ساس بہت ظلم کرتی ہے۔ اس دن میری ساس نے مجھے خوب مارا تھا اور میرے پورے جسم پر بہت سے زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ پولیس جب آئی تو اس نے یہ سب دیکھا تو میری ساس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئی، لیکن پیچھے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میری ماں کو چھڑا کر لاؤ، ان کے خلاف شکایت واپس لو۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری ماں کے خلاف شکایت کرو گی، میں تمہارا خاندان تباہ کر دوں گا، جلدی جاؤ۔ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں تمہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے بھاگی پولیس اسٹیشن گئی اور ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری ساس تو میری مدد کر رہی تھی، میں گر گئی تھی۔ پولیس والی سمجھ گئی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اب جب میں خود منع کر رہی تھی تو وہ مزید کیا کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے شکایت واپس لے لی اور میری ساس کو چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرے گی، بس اتنا پتا تھا کہ وہ میرا حال برا کر دے گی، لیکن عجیب ہی ہوا، واپس آئی تو وہ بالکل خاموش سی تھی۔ اس نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ ابھی مجھے بلائے گی اور مجھے پیٹے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، کچھ سوچ میں مبتلا تھی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، تبھی میں نے اپنے شوہر اور ساس کو باتیں کرتے سنا۔ ساس نے کہا کہ یہ بہو کا کام نہیں ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پولیس کو میری شکایت لگائے، بلکہ یہ محلے میں سے کسی کا کام ہے۔ محلے کی کسی عورت نے پولیس کو کال کر کے بلایا ہے۔ مجھے اس بات کا پکا یقین ہے، اب ہمیں یہ محلہ چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، ورنہ ہم کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں کوئی نہ رہتا ہو، ہمیں پہچانتا نہ ہو۔ اس علاقے میں تو ہم رہ نہیں سکتے۔ 2-3 دن تک میری ساس خاموش رہی، میرا شوہر گھر ڈھونڈتا رہا۔ پھر ایک دن وہ واپس آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، مجھے ایک حویلی ملی ہے، بہت پرانے زمانے کی حویلی ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، بہت عرصہ ہو گیا ہے وہاں کوئی نہیں آیا۔ اگر ہم وہاں جا کر رہیں تو کوئی ہمیں روکے گا بھی نہیں، ہم کہہ دیں گے کہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہ حویلی ہماری ہی ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم وہاں جا کر قبضہ کر لیتے ہیں، گھر کے کرائے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور وہاں کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں، آس پاس کے گاؤں والے اس طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ ساس کو اس کا یہ منصوبہ اچھا لگا اور دونوں نے ہی فیصلہ کر لیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس محلے کو چھوڑ کر اس حویلی میں شفٹ ہویا جائے۔ میں یہ سب سن کر پریشان ہو گئی کہ کسی اور کے گھر میں کس طرح یہ لوگ قبضہ کریں گے، ہم مزید مشکل میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ میں اس خاندان کا ہی حصہ تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شوہر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو اس نے آگے سے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور بولا، چپ ہو جا، پہلے ہی تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہ تو تجھ سے شادی ہوتی نہ ہم اس مصیبت میں پھنستے۔ میں منہ کھولے اس کی بات سنتی رہ گئی، جیسے اس سب میں میرا ہی قصور ہے۔ میں چپ رہتی اور جیسے وہ دونوں کہہ رہے ویسا ہی کرتی۔ سارا سامان ساس نے مجھے پیک کرنے کو کہا اور میں اکیلے ہی کام میں لگ گئی۔
محلے والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ تو شکر منا رہے تھے، لیکن عورتوں کو میری فکر بھی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ بہرحال 3-4 دن تک ہم نے سارا سامان وغیرہ پیک کر لیا اور گاڑیوں میں بھر کر ہم اس حویلی کی طرف نکل آئے۔ جب سے اس حویلی میں آئے ہیں، ساس تو خود کو اس کی مالکن سمجھ کر بیٹھ گئی ہے اور پورے گاؤں کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا کر یہاں راج کرنا چاہتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ یہ حویلی اس کی نہیں ہے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اس واقعے کے بعد ساس مجھ پر ظلم کرنا چھوڑ دے گی، لیکن میں غلط نکلی۔ اس نے مجھ پر ظلم کرنا نہیں چھوڑا۔ روزانہ مجھے بھوکی تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ میں پورا دن بھوکی پیاسی وہیں پر رہتی ہوں۔ پتہ نہیں اسے یہ سب کر کے کیا ملتا ہے۔ اب اس کا ارادہ ہے کہ پورے گاؤں والوں کو دبا کر رکھے گی۔ اس لڑکی کی داستان سن کر مجھے تو رونا آ گیا۔ یہ تو ہم سب جانتے تھے کہ وہ عورت کیسی فطرت کی ہے، لیکن وہ اس بچی کی زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ اس کے شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس لڑکی کی ساری داستان سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور گاؤں والوں کو چپکے سے ساری بات بتا دی کہ حویلی دراصل اس عورت کی نہیں، بلکہ ان دونوں نے مل کر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی بہو پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ میں وہاں کام کرتا تھا، اس لیے اندر کی خبریں مجھے پتہ تھی۔ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس حویلی پر قبضہ کر رکھا ہے تو فیصلہ کیا کہ انہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن ہم سب کو اس لڑکی کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جہاں بھی جاتے اس لڑکی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اس پر بہت ظلم کریں گے۔ اس طرح اس کے ماں باپ سے رابطہ ہو جائے تو ہم اس بچی کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر ایک دن میں اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا قصبہ کہاں ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے مجھے چپکے سے گھر کا پتہ دیا اور اگلے دن گاؤں کے 2 لوگوں کے ساتھ اس قصبے میں گیا۔ وہاں جا کر اس کے ماں باپ کو ساری صورتحال بتا دی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت جان کر تو وہ دونوں رونے لگ گئے اور کہنے لگے، ہم نے تو اپنی بیٹی کو بہت ہی اچھے سے بیاہ دیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ عورت ایسی نکلے گی۔ اب ہم کیا کریں؟ اس بچی کو بچانا بہت ضروری تھا۔ کسی بھی طرح سے اس آدمی کے چنگل سے نکال کر اس کے ماں باپ کے حوالے کرنا ہی ہمارا مقصد تھا، لیکن نہ جانے کس طرح سے اس کی ساس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم اس لڑکی کے والدین سے مل کر آئے۔ اس نے قصبے میں جا کر اس کے والدین کو دھمکی دی کہ اگر دوبارہ گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کی یا اپنی بیٹی کو ہمارے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں تمہاری باقی بچوں کی زندگی بھی تباہ کر دیں گے۔ ان کے دھمکیوں کی وجہ سے لڑکی کے والدین ڈر گئے اور ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ یا وہ عورت اس لڑکی پر روزانہ ظلم کرتی، اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجا کرتی۔ ہم سب ڈر گئے، آخر اس ظالم عورت کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی ہمیں جھرجھری آتی تھی۔ ہم گاؤں والوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اس عورت اور اس کے بیٹے کو یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس حویلی کے جھوٹے کاغذات بنوا رکھے تھے۔ پکا کام کر کے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ پولیس میں بھی شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا شوہر پولیس والوں کو اچھے خاصے پیسے کھلا چکا تھا۔ ابھی ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسی کیا حکمت عملی اپنائیں کہ اس بچی کی زندگی ان شیطانوں سے بچا سکے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حویلی سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمیں لگا کہ روزانہ کی طرح اس لڑکی کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہوگی، لیکن اب کی بار آواز مختلف تھی۔ ہم جیسے ہی حویلی کے باہر پہنچے تو ہم نے دیکھا اس عورت کی چیخوں کی آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں اور اس کی بہو وہاں کہیں موجود نہیں تھے۔ اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس عورت کا بیٹا وہاں پر مردہ حالت میں خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اسے بہت ہی اذیت ناک موت مارا ہے، اور وہ عورت درد سے چلائے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی پیٹے جا رہا ہے، مگر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کمرے سے باہر آئی اور روتے ہوئے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب اس واقعے سے بہت ڈر گئے۔ اس بچی کو لے کر گاؤں آ گئے۔ گاؤں آ کر حکیم کو دکھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئی تو اس نے ہمیں سارا واقعہ بتایا کہ جب وہ تہہ خانے میں بند ہوتی تو وہاں پر ایک جن زاد آتا تھا اور اس سے ہمدردی کرتا تھا۔ ایک دن اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ سالوں سے اسی حویلی میں رہتا تھا۔ وہ کافی رحم دل تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میری ساس اور شوہر مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہیں تو میری ساس کو طرح طرح سے اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو میری ساس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ روزانہ کبھی ان کے سر پر کوئی چیز مارتا تو کبھی کوئی ہاتھ پر کٹ لگا دیتا۔ یوں ہی میرے شوہر کے ساتھ بھی کرتا۔ یہ سب ہونے کی وجہ سے میری ساس کا دھیان مجھ سے ہٹ کر ان سب چیزوں پر لگ گیا کہ آخر کون ہے جو اس کے سر پر مارتا ہے۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ شاید حویلی میں کوئی آسیب وغیرہ ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک عورت کھلونے بیچنے آئی۔ میں نے اس کے پاس گڑیا دیکھی تو وہ مجھے بہت پسند آئی۔
میں نے سوچا کہ جب بچے ہوں گے تو میں ان کو یہ گڑیا وغیرہ دوں گی۔ میں نے ساس کو بنا بتائے اسے وہ گڑیا اور گڈے خرید لیے اور انہیں روزانہ دیکھتی اور خوش ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے سینے لگ گئی۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا تو غصے میں آ گئی اور مجھ سے وہ گڑیا اور گڈے چھین کر ایک کمرے میں بند کر لیے اور کہا کہ دوبارہ میں ایسی حرکت نہ کروں ورنہ میں بہت بری سزا بھگتوں گی۔ اس رات کھانے کے وقت میری ساس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں پانی دے رہی تھی کہ اچانک سے میرا ہاتھ مڑا اور غلطی سے پانی ساس کے اوپر گر گیا۔ یہ چیز ساس سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ رحم دل جنزاد وہیں موجود ہے۔ میری ساس اور شوہر کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو بھاگ کر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ جب باہر آئی تو دیکھا میرا شوہر زمین پر مردہ حالت میں پڑا تھا اور میری ساس اذیت سے چلا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس حویلی میں موجود جنزادے نے ان سب کو سزا دی ہے۔ وہ لڑکی کچھ عرصے کے بعد یہاں سے واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی، لیکن اس دن کے بعد سے حویلی کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ روزانہ حویلی سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ جو بھی اس حویلی میں جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، کبھی بھی زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس بوڑھے سے یہ کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس کس طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور کتنے ظالم ہوتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے۔ حمیرہ نے مجھے کہا کہ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس حویلی میں آسیب ہوا ہوگا، اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے حمیرہ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کون سا کسی کو پریشان کرتے ہیں جو وہاں کا آسیب ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ وہ تو اس عورت اور مرد کو مارتا تھا جو اس بیچاری لڑکی پر اتنا ظلم کرتے تھے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں واپس حویلی آ گئی۔ اب حویلی کو دیکھنے کا نظریہ بالکل ہی بدل گیا تھا اور میں اس رحم دل جنزادے کا شکریہ ادا کرنے لگی جس نے ایک لڑکی کی جان بچائی۔